السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، دشمن کو دھمکی بھی دے ڈالی۔ اپنے پہلے آڈیو پیغام میں واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈے بند کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاص طور پر وہ فوجی اڈے جہاں سے ہم پر حملے ہوتے ہیں ان کو بند کیا جائے، ورنہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور وہ حملوں کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے شہداء خصوصاً مناب اسکول کے شہداء کا بدلے کے لیے رکیں گے نہیں۔ دشمن کو ایرانیوں کے خون کا حساب دینا پڑے گا۔ ابنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا۔ ایرانی رہنماؤں اور عوام کے درمیان رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ میاں عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عوامی یکجہتی کے لیے دشمن کو شکست دیں گے۔ The enemies were trying hard to hit the people before the expert council can find a supreme leader. Now I'm here. We are forced to continue the interests and the bases of the enemies, but we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. My advice is to stop these bases from operating. We will never retreat. We will revenge the blood of our martyrs, not only for the late Supreme Leader, but also for the blood, particularly the blood of children and women. That's why the crimes of the enemies in Minab school and some other places for the enemies, and they will pay the price. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا، بتایا کہ شہید آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ کی وفات کی خبریں غلط ہیں۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنائی، ان کے بیٹے، بہو، نواسی اور اہلیہ کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف ہنگامی سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیراعظم کا جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رائل ٹرمینل پر مکہ ریجن کے ڈپٹی گورنر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم سعودی عرب میں چند گھنٹے قیام کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم کے دورے سے پاکستان کا سفارتی میدان میں مثبت کردار واضح ہو رہا ہے۔ پاکستان سفارتی میدان میں اپنا یہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ قریبی مشاورت، خطے میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر رابطوں کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی، مذاکرات اور سفارت کاری کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل اور امریکہ سے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط رکھ دی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں، جنگ میں ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے اور آئندہ ایران کے خلاف جارحیت نہیں ہوگی، عالمی طاقتیں اس کی ضمانت دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم سے بات چیت کی ہے، جس کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا ہے۔ ایران کی بھرپور جوابی کارروائیاں، حملوں کی نئی لہر میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو کلسٹر وار ہیڈ اور ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ دبئی میں امریکی فوجی اڈوں کی اور رہائش گاہ پر ڈرون حملے کیے گئے۔ UAE کے قریب کنٹینرز جہاز پر پروجیکٹائل لگنے سے آگ لگ گئی۔ بحرین میں مہراق گورنری میں ایندھن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا۔ عراق کا تمام آئل ٹرمینلز پر آپریشن معطل کرنے کا اعلان۔ کویت کے احمد الجابر ایئرپورٹ کو ہائپر سونک فتح میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جارحیت کے جواب میں ایران کے دشمن پر تابڑ توڑ وار۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی بڑے نقصان سے دوچار۔ حملوں کی نئی لہر میں اسرائیلی ایئر بیسز اور سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔
बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश, पे दर पे मिसाइल हमलों के सामने इसराइल का दिफाई निजाम जवाब दे गया। आबनाए हुर्मज नया महाज़े जंग बन गया। ईरानी हमलों में कई तेल बरदार जहाज तबाह। इराक में बसरा के करीब ऑयल टैंकर पर हमले में अमले का एक यूएई की जबल अली बंदरगाह के करीब भी माल बरदार जहाज पर मिसाइल दाग दिया गया। आग भड़क उठी। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के जखीरे में आग लग गई। दुबई के क्रीक हार्बर के करीब ड्रोन इमारत से टकरा गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, मुतादिद ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक शीबा ऑयल फील्ड की तरफ जाने वाले ड्रोन को मार गिराया गया। कतर में 9 बैलिस्टिक और मुतादिद ड्रोन्स के हमले, 8 मिसाइल और तमाम ड्रोन्स नाकारा बना दिए गए। बहरीन में भी एक बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने इसराइल और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी टेक कंपनियों और मालियाती इदारों को निशाना बनाने का भी ऐलान कर दिया। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर शदीद फ़ज़ाई हमले, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फोर्सेस का ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा, शोहदा की मजमूई तादाद 1348। जुनूनी इसराइल और अमेरिका की जारहियत जारी। ईरान पर शदीद फ़ज़ाई हमले, कई शहर धमाकों से गूंज उठे। सैयद इब्राहिम समेत पासदारा ने इनकलाब के मजीद 12 अरकान शहीद। अमरीकी और इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 1348 हो गई। 70,000 से जायद जख्मी। जुनूबी तेहरान में सनती इलाके पर हमला, करज पर भी शदीद बमबारी की गई। इसराइली फोर्सेस का ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा। रात भर जंगी तैयारे बम बरसाते रहे। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। तेहरान पर हमले के दौरान बिजली का निजाम मुतासिर। इस्फहान में एविएशन कॉलेज को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जंग में अब तक ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा कर दिया। भारतीय रिपोर्टर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में होने वाली तबाही के मनाजिर सामने ले आए। रिपोर्टर ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके वहां होने वाली तबाही की तफसीलात बयान की। रिपोर्टर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तमाम तफसीलात बताती भारतीय रिपोर्टर के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान बैतुल शमीश में हुआ। ईरानी मिसाइल सीधा बम शेल्टर पर गिरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।